صلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جو امتحانات رکھے ہیں ان میں سے ایک امتحان یہ بھی ہے کہ دنیا میں حق اور باطل کی کشمکش چلتی رہتی ہے، ان دونوں کی لڑائی حق اور باطل کی، اور یہ ہمیشہ سے چلتی آئی ہے اور ہمیشہ چلتی رہے گی، اور یہ یہاں تک ہوگا کہ اللہ کے بندے اس کے ماننے والے زمین کے وارث بن جائیں گے، اور پوری دنیا سے جو شیطان اور اس کی طاقتیں ہیں ان کا بھلا نما ان کو برباد کر دیا جائے گا۔ حق اور حق کے ساتھی کون ہے؟ حق وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے بھیجا، اور اس کے ساتھی ہمیشہ انبیاء اور رسول ہوتے ہیں، علماء ہوتے ہیں، اور نیک مومن مرد و عورت ہوتے ہیں۔ اسی طرح باطل کے ساتھی جو ہے وہ شیاطین ہوتے ہیں، اور ان کے شیاطین جن اور شیاطین انس یہ باطل کے دوست ہوتے ہیں۔ اہل حق کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو اندھیروں سے، برائیوں سے نکال کے اچھائیوں کی طرف اور نور کی طرف لے کر آ جائیں، جبکہ اہل باطل یہ چاہتے ہیں کہ دنیا برباد ہو جائے، ظلمتیں اندھیرے اس کے اندر چھا جائیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور، کہ اللہ اہل ایمان کا کارساز ہے اور وہ انہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لاتا ہے۔ والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الی الظلمات، اور وہ جنہوں نے کفر کیا ان کے کارساز طاغوت ہیں جو انہیں روشنی سے نکال کر اندھیروں کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، تو یہی لوگ جہنمی ہیں اور اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ اللہ کے دشمن چاہتے ہیں کہ وہ اللہ کے نور کو بجھا دیں۔ اللہ فرماتے ہیں یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ کی پھونکوں سے بجھا دیں۔ اب منہ کی پھونکوں سے کیا مراد ہے؟ آج کے دور میں ہمیں یہ بات بہت بہتر سمجھ میں آتی ہے کہ یہ جو اپنی بڑی بڑی نظریات، آئیڈیالوجیز پیش کرتے ہیں اللہ کے دین کے مقابلے میں، اس کے لیے توجیحات، ایکسپلینیشنز بناتے ہیں جس سے ہمارے عام ذہن جو ہے وہ متاثر ہو جاتا ہے، تو وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ اللہ کے نور کو اپنے منہ کی پھونکوں سے بجھا رہے ہیں۔ لیکن اللہ نے یہ بھی وعدہ کیا ہے کہ واللہ متم نورہ، اللہ اپنے نور کا اتمام اس کو پورا کر کے رہے گا، ولو کرہ الکافرون، چاہے کافروں کو کتنا ہی برا کیوں نہ لگے۔ اور یہ کہ وہ صرف اپنی زبانی کلامی اللہ کے نور کو بجھانے کی کوشش نہیں کرتے، بلکہ وہ اس کے اوپر اپنی مال، دولت، جان بھی صرف کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ان الذین کفروا ينفقون اموالهم لیصدوا عن سبیل اللہ، کہ بے شک کافر لوگ اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے اپنے مال خرچ کرتے ہیں۔ فَسَيُنْفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ، اور اللہ نے یہ بھی ہمیں بتا دیا کہ یہ وہ مال خرچ کرتے رہیں گے یہاں تک کہ وہ مال ان کے لیے حسرت بن جائے گا اور وہ مغلوب ہوں گے۔ آج یہ جو میڈیا ہے سارا کا سارا، یہ کس کے قبضے میں ہے اور اس پہ وہ کتنا خرچ کرتے ہیں؟ یہ وہ منہ کی پھونکے ہیں جس سے وہ اللہ کے نور کو بجھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آج دنیا میں کتنی ہی جگہ پہ یعنی کہ جو دین والے ہیں وہ بیک فٹ پہ ہیں، پیچھے، جواب نہیں بن پڑتا، اور ہم اس پہ اپنا مال، جان اور وقت خرچ کرنا بھی نہیں چاہتے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا جان، مال، وقت کہاں لگے؟ دنیا کمانے میں لگ جائے۔ تو ان سب چیزوں کا جواب کون دے گا؟ یہ اللہ کے نور کو پھونکنے کی، بجھانے کی جو کوششیں کر رہے ہیں اپنے ان کی پھونکوں سے، اپنے مال خرچ کر کے، اپنی جان لگا کے، تو مسلمان کا کام کیا ہے کہ وہ اس کے جواب میں کوشش کرے۔ اگر اہل باطل ہے تو اہل حق بھی تو ہونے چاہیے، اگر حزب الشیطان ہے تو حزب اللہ بھی تو ہونی چاہیے۔ لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم اپنی زندگی کو لگا رہے ہیں کہ ہم کسی طرح اس سسٹم کے ساتھ تال میل بٹھا لیں، کسی طرح اس کے کام آ جائیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ یہ تم سے ایسے راضی نہیں ہونے والے، تم ان کو کبھی بھی خوش نہیں کر سکتے۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، یہ یہود اور نصارہ تم سے کبھی بھی راضی نہیں ہوں گے، ہاں بس ایک شرط، حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ،
یہاں تک کہ تم ان کی ملت کی اتباع شروع کر دو، مکمل طور پہ سرنڈر کر دو، مکمل طور پہ اپنی یہ دل کے اندر بھی تمہارے ایمان نہ باقی رہے، تب یہ تم سے لازم ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے مزید فرمایا وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا، یہ تم سے لڑتے ہی رہیں گے۔ آج ہم کہتے ہیں کہ جی دنیا گلوبل ولیج بن گئی ہے، امن کے ساتھ رہو ایک دوسرے کے ساتھ، اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں ایسا نہیں ہوگا، تم چھوڑ دو گے، تم یہ حزب اللہ بن کے اللہ کے راستے میں کوششیں کرنا چھوڑ بھی دو گے، یہ نہیں چھوڑیں گے، یہ تم سے کبھی بھی راضی نہیں ہوں گے یہاں تک کہ وہ تمہیں تمہارے دین سے پھیر دیں اگر ان میں ایسا کرنے کی طاقت ہو۔ اور اللہ نے فرمایا کہ اگر یہ تم پر غلبہ پالیں گے تو یہ کیا کریں گے، إِن يَثْقَفُوكُمْ يَكُونُوا لَكُمْ أَعْدَاءً وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتَهُم بِالسُّوءِ وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ، اگر وہ تم پر قابو پا جائیں گے تو وہ چاہیں گے، وہ تمہارے دشمن بن جائیں گے اور اپنی زبانوں اور اپنے ہاتھوں سے تمہیں تکلیف دیں گے اور چاہتے رہیں گے کہ تم کافر ہی ہو جاؤ۔ اور یہ جو ہم دیکھتے ہیں ان کی دشمنی، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ دشمنی تمہارے سامنے آ رہی ہے، یہ بھی بہت تھوڑی سی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ، کچھ تو ان کی دشمنی ان کی زبانوں سے، ان کے چہروں سے حاصل ہے۔ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ، جو ان کے دلوں کے اندر چھپا ہوا ہے وہ تو بہت بڑا ہے۔ ابھی تک تو ہم سمجھے ہی نہیں ان کے دلوں کے اندر کی سازشوں کو اور ان کی کوششوں کو، اوپر سے تو خوبصورت خوبصورت چہرے ہیں اور اچھی اچھی باتیں ہیں، لیکن اندر سے اسلام سے، دین سے، اللہ سے، حق سے دشمنی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں بھی اور احادیث میں بھی ہمیں یہ بات واضح نظر آتی ہے کہ ہمیں ہمارا اپنا اللہ نے ایک راستہ متعین کیا ہے، ہم اس پہ چلنا ہے، ہمیں ان کے پیچھے چلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خالف المشرکین، مشرکین کے خلاف کرو، جو وہ کرتے ہیں اس سے الگ کرو، راستے پہ چلو، اور کہا کہ جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ اسی قوم میں سب جاتا ہے۔ اور یہ سورہ فاتحہ جو ہم دن میں کتنی کتنی بار پڑھتے ہیں، اس میں ہم کیا کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے کیا دعا مانگتے ہیں کہ صراط الذین انعمت علیہم، کہ اللہ ہمیں ان کا رستہ دکھا جن پہ تو نے انعام کیا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور ان کا رستہ نہیں جن پر تیرا غضب ہوا اور جو گمراہ ہوئے۔ تو ہم کس کے رستے سے پناہ مانگ رہے ہیں؟ مفسرین فرماتے ہیں یہ یہود و نصارہ کا رستہ ہے جس سے ہم پناہ مانگتے ہیں، جن پہ اللہ کا غضب ہوا اور جو گمراہ ہو گئے۔ اور ایک طرف تو ہم نمازوں میں دعائیں مانگیں اور دوسری طرف جا کے پیچھے بالکل ان کی ملت کی اتباع کریں، انہیں کے رستے پہ چلنے کی کوشش کریں، کیا بیوقوفی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات سے محفوظ فرمایا۔ تو قرآن ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اللہ کے دشمنوں سے دوستی نہیں ہو سکتی، ان کے ساتھ ہم چاہے ہمارے دل ان کے ساتھ پیچھے لگے ہوں، لیکن وہ ہمارے خلاف چلتے رہیں گے، دین کے خلاف، حق کے خلاف چلتے رہیں گے، یہاں تک کہ ہمیں اپنے دین سے پھیر دیں، مکمل طور پہ ہم اپنے دین کے طالب بن جائیں، تب ہم کو خوش کر سکتے ہیں، اس سے کم میں نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دیکھو ہم نے تمہیں ایک اور طریقہ کار ادا کیا ہے، تمہاری کامیابی اس طرح اس دنیا میں نہیں ہے، اس طرح سے ان کے پیچھے چلنے میں نہیں ہے، بلکہ کیا ہے، اللہ فرماتے ہیں ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر، تو پھر ہم نے تم کو دین میں ایک کھلے راستے پہ قائم کر دیا، ولا تتبع اهواء الذین لا يعلمون، تو اب تم ان نہ جاننے والے کم علموں کے راستے کی پیروی مت کرو۔ تو ہمارا کام کیا ہے، ہمیں مسلمانوں کو اپنی شناخت، اپنی آئیڈینٹی، اپنے عقیدے، ان سب کو محفوظ کرنا ہے۔ یا دنیا میں گلوبل ولیج بن گئی تو اب ہر ایک کو ایک جیسا سوچنا چاہیے، ایک ماس میڈیا ہے، سب کچھ ہمیں وہی چیز سمجھا رہا ہے، تو ہمیں اپنی شناخت کو، اپنی آئیڈینٹی کو الگ رکھنا ہے، اپنے بچوں کو دکھانا ہے، وہ بات ہماری زبان میں، ہمارے عقیدے میں، ہمارے لباس میں، ہماری سوچ میں، ہمارے جو آئیڈیلز ہیں ان سب میں یہ بات جھلکنی چاہیے کہ ہم کوئی اور لوگ ہیں، ہم کسی اور مقصد کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ نے حق کو بلند کرنے کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ھذا بیان للناس، یہ قرآن یہ لوگوں کے لیے صریح بیان ہے، یعنی کہ ایک واضح اسٹیٹمنٹ ہے، فائنل اسٹیٹمنٹ، ھذا بیان للناس وہدی وموعظۃ للمتقین، اور یہ ہدایت ہے اور بہترین نصیحت ہے متقین کے لیے۔ یہ قرآن ہے ہمارا راستہ،
اس کے پیچھے ہمیں چلنا ہے، اور ہمیں ایک بشارت بھی دے دی کہ جب تم ایسا کرو گے، جب تم اس قرآن کا ہاتھ تھام کے پیچھے پیچھے چلو گے تو یاد رکھو وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ تو پھر نہ تم سستی کرنا، نہ تمہیں غم کرنے کی ضرورت ہے، تم غالب آ جاؤ گے اگر تم مومن ہو۔ شرط کیا ہے؟ قرآن کے بیان کو سمجھیے، اس کے پیچھے چلنا شروع کیجیے، سستی نہ دکھائیے، غم نہ کھائیے۔ اللہ کہنے کا وعدہ یہ ہے تم غالب آؤ گے اگر تم مومن ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو پڑھنے کی، سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی، اور اللہ کے دین کو اور اہل حق کے ساتھ بجانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا۔